السلام علیکم۔ انسان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ موت آئی تو سب رشتے پیچھے رہ جائیں گے، صرف اعمال ہی انسان کے ساتھ جائیں گے۔ یقین رکھو، حساب صرف عبادتوں کا نہیں ہوگا ہمارا، بلکہ اس لمحے کا بھی حساب ہوگا جب تم کسی کی مدد کر سکتے تھے لیکن ہم نے اس کی مدد نہیں کی۔ جب تمہیں کوئی شر یا تکلیف پہنچے تو صبر کرو اور اللہ سے گلہ نہ کرو، کیونکہ اکثر اوقات اللہ پاک تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے یا تمہارے گناہ مٹانے کے لیے چھوٹی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، میرا تجربہ ہے۔ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ سنگ مرمر پر ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ غلط کو غلط کہوں گے تو تعلقات بھی خراب ہوں گے اور رابطے بھی خراب ہوں گے، کیونکہ ہر شخص اپنی غلطی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اولاد کو اونچا اڑنا سکھاؤ، مگر اتنا ضرور سکھاؤ وہ اپنے رب کے آگے جھکنا نہ بھولے۔ والدین کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ اولاد مشہور ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے۔ ہر دن تمہاری زندگی کا ایک نیا تحفہ ہے، یہ تحفہ غصے اور افسوس میں ضائع مت کرو۔ آج کے دن کو مسکراہٹ اور امید کے ساتھ گزارو۔ انشاءاللہ اللہ یہ دن تمہارا بہترین دن بن جائے گا۔ انشاءاللہ کھل کر دعائیں مانگیں کہ دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات یا چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ بولتی تو زبانیں ہیں، حساب تو نیتوں کا بھی ہوگا۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر آپ نے سوچا ہے، ہم دن رات جس دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، اگر اسی دوران ہماری آنکھیں بند ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے گھر سجانے، بینک بیلنس بڑھانے اور لوگوں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دی، مگر اس اندھیری قبر کے لیے کیا تیاری کی جہاں اکیلے ہمیں جانا ہے؟ لوگ تو 2 دن رو کر ہمیں بھول جائیں گے، صرف تمہارے اور میرے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کمنٹ میں آمین لکھیے اور یہ آنکھیں کھول دینے والی ریل یا ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے دوستوں کو بھی یاد دلائے اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ اس نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بن جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، چاہو تو تھک کر مت بھولو کہ تمہارا کام التجا کرنا ہے۔ تدبیریں تو وہ خود نکال لیتا ہے۔ صبر دیا آپ کا۔ دعا کیا کرے کہ ہم وہ زہریلے انسان کبھی نہ بنیں جو دوسروں کے کردار پر، رہن سہن پر، شکل و صورت پر ایسا طنزیہ رویہ اپنائیں کہ ان کے دل سے نکلی آہ ہماری عبادت اور دعاؤں کی قبولیت کے آڑے آ جائے۔ سمجھدار لوگ یہ 10 کام نہیں کرتے۔ نمبر 1، ہر بحث میں خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 2، ہر کسی کی منظوری کے محتاج نہیں ہوتے۔ نمبر 3، غیبت اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ نمبر 4، ہر مسئلے کا الزام دوسروں پر نہیں ڈالتے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہیں کرتے۔
نمبر 6، ہر تنقید پر فوری رد عمل نہیں کرتے۔ اور نمبر 7 ہے برسوں تک دل میں کینہ بھی نہیں رکھتے۔ نمبر 8 ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے جو ان کی قدر نہیں کرتے۔ نمبر 9، ہر ناکامی کے لیے بہانے نہیں بناتے۔ اور نمبر 10 ہے سیکھنا کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ سمجھداری کا مطلب ہر بات کا جواب دینا نہیں بلکہ کب خاموش رہنا ہے یہ جاننا ضروری۔ ذہین لوگ شور نہیں مچاتے، وہ اپنی کامیابیوں سے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔